اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے عظمتوں والے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی بڑا عظیم ہے، حضور کے معجزات بھی بڑے عظیم ہیں، کمالات بھی بڑے عظیم ہیں، فضائل، شمائل، خصائل۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جس زاویے، جس سمت سے عطا فرمایا ہے تو عظیم ہی بنایا ہے، لیکن قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ کے اخلاق بھی بڑے ہی عظیم ہیں، آپ عظیم خلق پر ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری تخلیق کو، اس کی ظاہری خد و خال کو، صورت کو، اور خلق کہتے ہیں اس کے باطنی اوصاف کو، اس کی سوچ کو، اس کی نرم دلی کو، اس کے اچھے جذبات کو، اس کے خلوص کو، اس کی عاجزی کو، اس کی محبت کو، اس کے للہیت کو، اس کے باطن کے اندر جو لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خلق عطا فرمائے وہ بڑے ہی عظیم عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اندر جو کمالات تھے وہ ذرا انفرادی تھے۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ اقتصادی ہے نہ معاشرتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ قومیں، ملتیں، قبیلے جب اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور جب وزاداری چھوڑ جاتے ہیں اور جب عظمت کردار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود بیک ہونے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بام عروج پر ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پستیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی مضبوطی اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ بہت سارے دوست لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ ان کا اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا ہونا، احباب کا ہونا، ایک اپنے قریبی لوگ بھی، بہن بھائی بھی اور اولاد بھی انسان کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے پیچھے ہو جاتی۔ جب تک رویے میں، مزاج میں اخلاقی بلندی پائی جاتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کی عادات زیادہ عمدہ ہیں، جو عظمت کردار کا حامل ہے۔ مزاج میں وفاداری ہونی چاہیے، مزاج میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ انسان بعض لوگوں کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے وہ عاجز نہیں ہوتے، ملتے بھی جھکے ہیں، لیکن ویسے عاجز وہ کہتے ہیں میں نے شیشے میں اتار لیا ہے، میں تیز آدمی ہوں، دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر لیا ہے۔ وہ لفظوں کے لحاظ سے، جھکاؤ کے لحاظ سے عاجز ہوتے ہیں، فی نفس سے ہی عاجز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جملے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آؤ بھگت کے لحاظ سے خدمت گزار ہوتے ہیں، ویسے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے جملے ترتیب دے کے کسی کو قائل تو کر لیتے ہیں، اس کو اپنی ہمدردی کا اظہار تو دلاتے ہیں، اشک شوئی تو کرتے ہیں، تسلی تشفی تو دیتے ہیں، ویسے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ویسے وہ بڑی اچھی دھیمی باتیں کر کے کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، پر نہیں نہ ساتھ ہوتے یار۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، ساتھ ہی تھا بندہ پر میں لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اپنے اخلاقی رویے میں، خلق میں، مزاج میں، یعنی ڈھل جائے طبیعت انسان کی، اس کے رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام کشید نہ کرنا پڑے اسے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے شروع ہو جائے، وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے، توجہ ہو جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے، کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت کی اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کے مزاج میں اخلاق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوتی، بندے کا دل کرتا ہے نیرا ڈانٹے نہ، ڈنڈا بھی پکڑ لے، کرتے ہیں بعض اوقات بعض دوست ایسے کام۔ ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ ناپسند کسے کیا؟ غیبت کو۔ آپ کسی کے خلاف، کسی کے قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں، پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ پہنچائے گا۔ آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، آپ سامنے والے، اچھا کچھ لوگ وفادار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے،
تو یہ سمجھتے میں چلاک ہوں، میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ ہے، وہ بندہ با اخلاق ہے، با مروت ہے، وفادار ہے، وفادار ہے. تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، مجھے کیا لگے، میرا کیا لینا دینا. مثلا ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے. کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا. تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں. تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڑا نہیں ہے کام. اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں. اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ. حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں. تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود. نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی. لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو. تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل. اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو. لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا. اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق ہے. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے. ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، بڑا دور کا رشتہ ہے میرا، بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ، بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جا کے انہیں پائیا کو کام ہو جاتے دسی بھائی انہیں کیوں دسنا ہے، مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا. اب تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست کی اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے، خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا، اس میں مزہ ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں حسن ہے.
اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو. اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا. تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے؟ آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خامن شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار ہے. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا، کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی. یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا، اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا. تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے، یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا چونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا. ایسے اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے. اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن کریم محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا، تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا. اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا. بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا. بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی. تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں. اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں. تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی. حضور جانے لگا ہوں. فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ. لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی. میرے عزیز اپنوں نہیں تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو. لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر. اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے. جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا، ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے. جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے. اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم تو سونا چاہتے ہیں، ڈھب سے سو نہیں سکتے.
ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو، اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا، یہاں تے چٹی چادر لا دینا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں، پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں، تو یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات کرنی پڑے گی، دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو حسن اخلاق سے سکھائے گا۔ وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت، سختی بھی کریں جہاں ضرورت ہو، لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب۔ انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے، اصول پڑھائے ہیں، تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی عام آدمی ہے، اس سے غلطی ہوگی، بڑی اہم بات بھی، بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں، آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں۔ دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں۔ غلطیاں کریں گے لوگ، اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں کہہ دیا۔ تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں بول رہے ہو۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا، تو تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یا دین سکھا رہے؟ یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا، یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا؟ قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں۔ میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا، آپ بچوں کو ڈانٹیں، کریں کچھ، لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں۔ ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، میرے ذمہ بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرما۔ نوازنے کا طریقہ، آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے۔ میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے، وہ سریلا بھی نہیں ہے، اسے کہتے چل پتر نعت سنا، وہ نعت سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں، چل بیٹے تلاوت سیکھ سنا، چل تقریر سنا، کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی، اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے۔ یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہذا تجھے دے رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا، حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے، کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے حکم دیا، وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا۔ اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے، فرمانے لگے جابر ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ وہ بیمار تھا، حضور کے حکم سے بھاگا ہے، فرمایا بیچ نہیں دیتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ویسے ہی رکھ لیں، فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے، فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں۔ حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے، میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا، مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو، کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو۔ فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی، کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے،
اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر زیادہ نہیں، قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی تیرا ہے۔ نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا۔ یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے۔ تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں۔ ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے، گر رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ضرور خیال کریں۔ لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں، کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں، گرتے ہوئوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے، اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے، پیار کر کے اپنے قریب کیا جائے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینی پیغام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دینی مسئلہ آپ کسی کو بھی بتائیں تو اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں، شدت نہ اختیار کریں دین بتانے میں، وہ لہجہ اختیار نہ کریں جس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود بااخلاق نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے۔ اور چوتھی گزارش یہ کی ہے جب کسی کی مدد کریں اسے رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کریں جس میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جب اخلاقی بلندی ہم حاصل کریں گے نا، ایک میں اور بات بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ مالی طور پہ بڑا ہے، علمی طور پر بڑا ہے، عہدے کے طور پہ بڑا ہے، قبیلے کے طور پہ بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی انداز میں بڑا ہے، اللہ نے فضل کیا وہ بڑا ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں، میرا فیصلہ مانتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ کے فضل سے اسے کوئی موقع مل گیا بڑا ہونے کا تو وہ اپنے اخلاق کو بڑا کرے، پھر اپنے کردار کو بڑا کرے، پھر اپنے حوصلے کو، ظرف کو اور اپنے ذہن کو بڑا کرے، اس لیے کہ آپ اپنے کردار کی اور حوصلے کی بنیاد پر بڑے بنیں گے۔ صرف یہ کہ 2-3 آپ کے نام کے ساتھ القابات لگ جائیں اور چند لوگ آپ کو سلوٹ کرنے لگ جائیں، اس سے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ بڑے ہیں۔ کردار و عمل سے خوشبو آئے گی تو پتہ چلے گا آپ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالی نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا۔ اللہ تعالی کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو، خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو دو گے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا۔ اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے۔ صدر الفاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تو مجھے قرض دے۔ اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو۔ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی۔ تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا،
لہذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو، اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنہ دے دو، رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا، جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جب تک امراء مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگہ اس کام کے نام کی، اور آپ آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن کے یوں احتیاط کر کے دے کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ۔ حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا، ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی، آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات نہیں کرتے تھے،
اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے